السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرنے کے بے شمار فوائد ہے اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور ہمیں عاجز بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی چاہیے، بھکاری بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں دعا مانگنے کی فضیلت بتائی ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اور فقیرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے، بھیک مانگے۔ جب کوئی بندہ کسی انسان سے بھیک مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اس کو غیرت آتی ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ کنز العمال کی روایت اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا مانگنے کی وجہ سے، دعا کی برکت سے ہرگز کوئی شخص ہلاک نہیں ہوگا، یعنی اچانک مصیبت اور اچانک کی تکلیفوں سے وہ ہلاک اور برباد نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر دعا مانگنی چاہیے۔ کنز العمال کی دوسری روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع اللہ غضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں اور اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا تنگیوں میں، سختیوں میں اور پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں، جب اس کے حالات اچھے ہوں، خوشگوار ہو، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری حالت تو بہت اچھی ہے تو مجھے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو وہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا، عاجزی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جب اس پر کوئی تکلیف آئے گی یا مصیبت یا پریشانی آئے گی اور وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور اس کی پریشانی اور تکلیفیں دور فرما دیں گے۔ مستد حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا آسمان و زمین کا نور ہے۔ مسند بزار کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جو مصیبت اور تکلیف اور پریشانیوں میں گرفتار تھی۔ وہ قوم پریشان حال تھی، ان پر مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتی ہے، دعا مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پر ایسی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں ڈالتے، اور وہ قوم مصیبت اور تکلیف اور پریشانیوں میں گرفتار نہیں ہوتی۔ لیکن جو قوم اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگتی، دعا نہیں مانگتی، وہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو فی الفور عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کے لیے وہ دعا دنیا و آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اگر وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، سود مند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور عطا فرما دیتے ہیں، فوراً اس کا کام ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اس کا کام ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا کام نہیں بناتے ہیں، کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد تاخیر کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے، تاخیر کے ساتھ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، یا تو وہ دعا اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے، جب اس کو وہ ذخیرہ قیامت کے دن دیا جائے گا وہ تعجب کرے گا کہ اتنا سارا اجر و ثواب مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا مجھے انعام کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جو تو نے دنیا کے اندر دعا مانگی ہم نے آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ تو وہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اتنی دعائیں مانگی ہے کہ اتنا مانگنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی دعائیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا یہ مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مانگا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں گئی اور تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا نہیں گئی۔ اس لیے خوب دعا مانگا کرے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعائیں اس کو خوب پڑھا کرے، بہت اور بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں صبح شام کی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اور جو دعائیں ثابت ہیں اس کو پڑھا کرے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو الفاظ نکلے ہیں اس کو پڑھا کرے، اس سے بہت تاثیر ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے حزب الاعظم، اور آپ کی دوسری کتاب ہے مناجات مقبول، اس کو پڑھا کریں. بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اور اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعائیں مانگی. اس لیے دعاؤں کے مانگنے کا خوب اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور دعا مانگنے کا وقت نکالیں. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے، عاجزی کرے، اللہ تعالیٰ سے رضا طلب کرے، اپنا دکھڑا اور پریشانیاں بتائے اور اس کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.